اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مکرم معزز محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو چینل سبزواری ون کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ علی مدد۔ بعد السلام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عرض خدمت ہے کہ یہ ماہ رمضان جو رفتہ رفتہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اس ماہ مبارک کی بابرکت دنوں اور راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدا را اس سے فائدہ ضرور حاصل کیجیے، کیونکہ نبیوں کے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو پا لے لیکن اس میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو الحمدللہ جو آج 15 رمضان المبارک گزر چکی ہے، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش ضرور طلب کیجیے۔ اور یہ ماہ رمضان المقدس مہینہ، اس پہ سونے پہ سہاگا کہ آج کا دن 15 رمضان المبارک کا دن، یہ مبارک دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج کے دن آپ کے اور میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے ظہور کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام حسن کے ظہور کا دن ہے، امام حسن کے نزول کا دن ہے، امام حسن کے ورود کا دن ہے۔ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ظہور، نزول، ورود۔ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو معصومین ہیں، محمد و آل محمد، ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا ظاہری طور پہ ظہور ہوتا ہے، ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا ورود ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی طرح دنیا میں تشریف نہیں لاتے۔ یہ نور ہیں، محمد و آل محمد ایک نور ہیں۔ اس نور کے متعلق چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اللہ کا نور ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مالک فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اللہ کا نور ہیں، نور ایسے کہ جیسے سورج سے کرنیں جدا ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت بھی اللہ کا نور ہیں، پیدا ہم اور آپ جیسے خاکی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نور ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے، ظاہری طور پہ ان کو دنیا میں ظاہر ہونا ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کا ورود ہوتا ہے۔ ان کی آمد ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتی۔ کائنات کی عظیم ترین مسجد نبوی، ممبر پر رسول خدا تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، لیکن تاریخ بتا دی ہے کہ مسجد نبوی اور رسول خدا کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار تھی، ایک دیوار میں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کے اوپر ایک پردہ تھا کہ جب وہ پردہ ہلتا تھا تو رسول خدا سمجھ جاتے تھے کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ ایک دفعہ پردہ ہلا، رسول خدا نے آواز بلند کی، کون ہے پردے کے پیچھے، کیا چاہتا ہے، کیا سوال ہے؟ تو پردے سے آواز آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول خدا مجھے آج بہت تعجب ہوا۔ نبی فرماتے ہیں عائشہ کیسا تعجب؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ میری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کی بیٹی زہرا، آپ کی بیٹی بطول میری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ خالی تھے، لیکن تعجب اسی بات ہے کہ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا، ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ رسول خدا مجھے تعجب اسی بات پہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی بطول کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جب باہر آتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو جب سیدہ باہر تشریف لے آتی ہیں تو مصلی بچھاتی ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور ماں اور بیٹے دونوں کا سر سجدے میں ہے۔ یا رسول خدا مجھے تعجب اسی بات پہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں عائشہ اس میں کیسا تعجب ہے؟ میری بیٹی جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے، جب وہ کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔
اس میں تعجب کیسا؟ جب سیدہ کمرے سے باہر تشریف لائی، ان کی گود میں ایک بچہ تھا، انہوں نے سجدہ کیا، اپنے خالق سے راز و نیاز کی باتیں کی. رسول خدا مجھے تعجب اسی بات پہ ہے کہ جب سیدہ کمرے میں گئی تو وہ ہاتھ خالی تھے، جب کمرے سے باہر آئی تو ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا. جب وہ باہر آئی انہوں نے مصلی بچھایا اور ماں اور بیٹا دونوں نے سجدہ کیا. یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے بی بی کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ خالی تھے. جب کمرے سے باہر آئی ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا اور انہوں نے باہر تشریف لا کر مصلی بچھایا، نماز پڑھی، غسل بھی نہیں کیا. تو رسول خدا فرماتے ہیں عائشہ اس میں تعجب کیسا؟ بی بی فرماتی ہیں اسی بات کو تو مجھے تعجب ہے کہ غسل بھی نہیں کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. تو رسول خدا نے فرمایا عائشہ کیا تم نے قرآن میں آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ عائشہ تم نے اس قرآن میں اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ اللہ ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں کہ اہل بیت سے رجس ایسے دور کر دے جیسے دور رہنے کا حکم ہے، جیسے دور رہنے کا حق ہے. تو عائشہ اس میں کیسا تعجب؟ جب میری سیدہ کمرے میں گئی تو ان کے ہاتھ خالی تھے، جب وہ باہر تشریف لائی تو ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، انہوں نے مصلی بچھایا، سجدہ کیا، اپنے خالق کا شکر ادا کیا. تو اس میں تعجب کیسا؟ عائشہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، جیسے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے ایسے ہی محمد و آل محمد کے گھر میں جب کسی فرد کی آمد ہوتی ہے تو اس کی بھی ویسے ہی آمد ہوتی ہے جیسے مجھ پہ عرش سے وحی نازل ہوتی ہے. اہل بیت کو ہمارے جیسے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا. اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو آج کا مبارک دن، آج کا افضل دن، آج کا رحمت والا دن، آج کا برکت والا دن، 15 رمضان المبارک کی آمد سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن کے ظہور کا دن ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس عظیم دن کے صدقے، اس نعمت کے صدقے، اس مقدس دن کے صدقے کہ جب رسول خدا کے گھر میں خوشی ہے، تو اس دن کے صدقے، رسول خدا کے گھر میں خوشی کے دن کے صدقے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ویسے تو وہ رحیم و کریم خالق ہے، اسے جب بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا، لیکن آج کے دن کے صدقے سونے پہ سہاگا سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہے اور اس پہ سونے پہ سہاگا جناب رسول خدا کے گھر میں خوشی کی آمد ہے. تو جب آپ آج کے دن کا واسطہ دیں گے اس خالق کو، امام حسن کا واسطہ دیں گے، تو یقیناً وہ آپ کی کوئی بات خالی نہیں لوٹائے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا. کیا شان امام حسن کی، کیا عظمت جناب حسن کی، کیا شان، کس عظمت کے مالک ہیں، کس مرتبے کے مالک ہیں. اس حوالے سے زیادہ تو نہیں، بس میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس فضیلت، کس عظمت، کس شان کے مالک ہیں امام حسن کہ جس کی ریت میں شامل ہو شبیر سے ہستی، کہ جس کی ریت میں شامل ہو شبیر سی ہستی، ایسے سلطان کو دنیا میں حسن کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.